بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 8 ہو گیا ہے، 9 کا درس ہونے والا ہے۔ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے، یہ آیت کریمہ سے اہل حدیث ایک عالم ہے یوسف القرضاوی، شیخ یوسف القرضاوی، اس آیت کریمہ سے میلاد النبی کی دلیل پیش کیا ہے اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ میلاد کا جشن منانا ثابت ہے ثابت ہے۔ اس لیے اچانک ہنسی آ گئی مجھ کو، پس منظر ابھی میں انشاءاللہ بڑی اعلیٰ مطلب آیت ہے، آیت نمبر 9 سورہ احزاب کی بڑی اعلیٰ آیت ہے۔ غزوہ خندق، اس کو غزوہ احزاب بھی بولتے ہیں، خندق کیوں بولتے ہیں اس کا بھی پس منظر ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزید فیوز و برکات عطا فرمائے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں، فرماتا ہے اللہ پاک، ایک بات دھیان میں رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا ایمان سب سے بڑی دولت ہے، لیکن وجہ ایمان حضور ہیں، تو گویا حضور سب سے بڑی، اسی لیے نعمت عظمیٰ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعمت عظمیٰ۔ آپ نہ ہوتے تو ہم مومن نہ ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے ایمان والو اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان اپنے اوپر یاد کرو جو اس نے جنگ احزاب کے دن فرمایا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جو جنگ احد سے 1 سال بعد تھا، یعنی 4 ہجری یا 5 ہجری، جبکہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ محاصرہ سمجھے آپ؟ لاک ڈاؤن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اذ جاءتکم جنودن، جب تم پر کچھ لشکر آئے، نعمت کی شکل میں یاد کرو اس نعمت کو جس دن۔ اب دیکھیے وہ لشکر کیا ہے، قریش اور غطفان اور یہود قریظہ اور نذیر کے، یہ سب قبیلے کے لشکر جو ہے حملہ آور ہوئے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر آندھی، وجنودا لم تروها، اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ ادھر سے کون کون تھے؟ قریش تھے، غطفان تھے، اور یہود قریظہ اور نذیر کے، بنی قریظہ ہے نا قبیلہ۔ اور ایسے لشکر تفسیر میں یعنی ملائکہ کو۔ اب غزوہ احزاب کا تھوڑا سی عمومی تفسیر آپ ملاحظہ کیجیے، پھر انشاءاللہ۔ غزوہ احزاب کا مختصر بیان یہ غزوہ شوال 6 یا 5 ہجری میں پیش آیا، اس کا مطلب ہے احد کے بعد، جب یہود بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے اکابر مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ دھیان دیجئے، ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی، ایمان نہیں لائے، 5 ہجری کی بات ہے، وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد لائے نا، فتح مکہ کے بعد، اور کہا کہ ہمیں دنیا وہ سب سے پیارا ہے، دھیان ہے،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ہمارا ساتھ دے. اسی کو بولتے ہیں تو نے دشمنی ٹھانی ہے، میں بھی ٹھانتا ہوں، دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. ایسے دشمن کو اللہ جب دوست بنا سکتا ہے. خیر، پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، بتاؤ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہود نے کہا تم ہی حق پر ہو. اس پر قریش خوش ہوئے. اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، نازل ہوئی کہ اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ ملا لیکن وہ شیطان پر ایمان رکھتے تھے. یہ دیکھیے، ملا تو کتاب کا حصہ لیکن ایمان شیطان پر رکھتے تھے. خیر، پھر یہودی قبائل غطفان، قیس، غیلان وغیرہ میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک کی. وہ سب ان کے موافق ہو گئے. اس طرح انہوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلہ قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا. جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاعہ یا خزاعہ کہ چند لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دی. یہ اطلاع پاتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بمشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا. دیکھیے، بڑے ایسے نہیں ہو جاتے ہیں، اپنوں کو اعتماد میں لے کر اعتماد مشورہ. یہ دیکھیے، ان کا مشورہ تھا خندق کھدوائی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوانی شروع کر دی. اس خندق میں اس مسجد میں نماز پڑھا ہوں، آپ بھی پڑھے ہوں گے، مدینہ میں ہے وہ. الحمدللہ بڑی خوبصورت غزوہ خندق. پرانے موبائل میں ہمارے وہ سب تصویر تھی. اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خود بنفس نفیس کام کیا. آسمان توڑنے کو تیار ہو گیا ہوگا اللہ دیکھ کر، ہے کہ نہیں؟ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے تھے کہ مشرکین 12,000 کا لشکر گراں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے. کتنے ہزار؟ 12,000. اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا. خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی. تدبیر. اس کو دیکھ کر متحیر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے. یہی بولتے ہیں نا، جہاں سے تم لوگوں کی عقل ختم ہوتی آقا کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی اور اس محاصرے کو 15 روز یا 24 روز گزر گئے. باپ رے باپ. یہ 15 اور 24 کے بیچ میں اسی لیے 21 کا اعلان کیا تھا اس نے. خیر، مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور ان پر تیز ہوا بھیجی. نہایت سرد اور اندھیری رات میں اس ہوا نے ان کے خیمے گرا دیے. ان کا ٹینٹ جو توڑ دی، سب کچھ اکھاڑ پھینک دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، آدمی زمین پر گرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے کفار کو لرزا دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی. مگر اس جنگ میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان کو خبر لینے کے لیے بھیجا. وقت نہایت سرد تھا. یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پر دست مبارک پھیرا جس سے ان پر سردی اثر نہ کی، اور یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے. وہاں تیز ہوا چل رہی تھی
اور سنگریزے بھی اڑ کر لوگوں کو لگ رہے تھے، آنکھوں میں گرد وغیرہ سب پڑ رہی تھی۔ عجب بات ہے، یا عجب پریشانی کا عالم تھا۔ لشکر کفار کے سردار ابو سفیان ہوا کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر ایک شخص نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ نے دانائی سے اپنے داہنے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اے گروہ قریش، تم ٹھہرنے کے مقام پر نہیں ہو، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے، بنی قریظہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک خبر پہنچی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کرو، میں کوچ کرتا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں الرحیل الرحیل یعنی کوچ کوچ کا شور مچ گیا۔ بھاگو، ہاں واپس ہو جاؤ، ہر چیز کو الٹے ڈال، ہاں الٹ پلٹ تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان کا ہار لے کر سامان کر کے لے جانا اس کو شاق ہو گیا، یعنی سامان بوجھ بنا کر کے لے جانا شاق ہو گیا، اس لیے کثیر سامان چھوڑ گیا۔ یہ دیکھیے انتظام، کثیر سامان چھوڑ دیے۔ یہ تو ہوا پس منظر۔ اب میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ پھر دیکھیے کیا کہتے ہیں، سبحان۔ الحمدللہ رب، یہ ایمان والو، غوث کہہ رہے مقتضا ایمانکم تعداد نعم اللہ علیکم و احصاء فواضلہ المتوالیہ المتتالیہ المتسقہ۔ اے ایمان والو سنو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو نعمتوں کی تعداد اور بے شمار اور موسلا دھار جو بارش ہوئی ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یاد کرو۔ غوث کے تو جملے ہی کیا بے مثال ہوتے ہیں۔ یاد کرو اپنے اوقات کے تمام میں، اپنے احوال کے تمام میں اللہ کی وہ نعمت جو تم پر علی تعاقب الازمان مسلسل ہوتی رہی، جو ہزاروں کے لشکر میں تھے وہ ڈر کر چلے گئے اور تم پر اللہ کا کرم پے در پے ہوا، تم ڈٹ کر رہے۔ واہ واہ، یہ غوث پاک کا جملہ۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں نعمت ان جاءکم من اعدائکم، تمہارے دشمنوں سے نجات بخشی مولا نے، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ وَنَصْرِكُمْ عَلَيْهِمْ، تم کو ان پر غلبہ عطا کیا۔ مَا كَوْنِكُمْ آئِسِينَ مِنْهُ، باوجود کہ تم سب مایوس ہو چکے تھے۔ اذکروا یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، وہ حقیقت کا بیان ہے، ورنہ آج مدینہ کو جو کوئی یثرب کہے گا اس پر توبہ واجب ہے۔ حدیث پاک ہے ہاذہ طابہ ہاذہ طیبہ، یہ پاکیزہ ہے، یہ خوشبودار ہے۔ اب اس میں یثرب کا پہلو نہیں ہے، یثرب بولتے ہیں جس میں خون ریزی ہو۔ اچھا، اس سے بھی ایک عقیدہ دیکھیے کہ جس سرزمین کو میرے آقا نے پاکیزہ کہہ دیا صرف، جبکہ اس سرزمین پر برائیوں کے سارے اڈے تھے، ہے ہی نہیں، تو میرے آقا کا ایک خطہ صرف قول کی وجہ سے دہشت گردی سے محفوظ ہو جائے، آپ کا پورا لایا دین کتنا بڑا امن امان والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہا میں نے، یثرب کو اگر کسی نے یثرب کہہ دیا مدینہ کو، توبہ واجب ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ وہ یثرب تھا، لیکن چونکہ یثرب کا معنی دہشت گردی، خوف، امن کے خلاف پہلو، خون ریزیاں، ہر الٹے پلٹے معنی ہے اس کے۔ ہاں سب کچھ، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی، ہر کوالٹی کی بیماری ہاں، تو دیکھیں کیسا آقا، کیسا لایا ہوا دین ہوگا ان کا، سبحان اللہ۔ خیر، یاد کر جو تمہارے اوپر لشکر متعددۃ و احزاب متعاقبۃ متلاصقۃ قاصدین لمقتکم و استیصالکم وہم قریش و غطفان و یہود بنی قریظہ و بنی نذیر وکانوا ذو 12,000، 12,000
وانتم قلیلون، تم تو بہت کم تھے، تو کیا کرنے لگے؟ فحفرتم الخندق علی المدینہ ثم خرجتم تجاہ الاعداء 3000، ارے باپ رے باپ، 3000 دشمنوں کے مقابل میں تم نکلے، 3000، والخندق بینکم و بینہم فقعدتم متقابلین وما ذا علیہم قریب شہر، ایک مہینہ، یہاں غوث پاک کی تحقیق وہاں کیا تھا؟ 15 اور 24 دن، ہاں غوث کہہ رہے قریب ایک مہینہ، کیا کہنا، ایک مہینہ گزر گیا، لا حرب بینکم الا بالترامی، بس صرف تیر اندازی کی لڑائی چلی، فاضطررتم واضطربتم فوجستم فی نفوسکم خیفۃ وسرتم متذبذبین متزلزلین لا الی القرار ولا الی الفرار، تمہاری سوچ تو ایسی تھی کہ نہ تو بھاگ سکتے تھے فرار اور نہ تمہیں قرار تھی، مگر بعد ما ابصرناکم کذالک فجانا بارسال الریح والملائکہ امدادا لکم، میں تجھے کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا جبکہ تمہارے ساتھ میرا حبیب تھا، دفعتاً میں نے فرشتوں کو بھیجا، لشکروں کو بھیجا اور ہواؤں کو بھیجا، کیا کہنا ہے، تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی بلکہ تمہیں وہ کلائمیٹ دے رہی تھی، تمہارے حساب سے دے رہی تھی، واہ واہ، اور ان کے خیموں کو اڑا رہی تھی، ان کے میخوں کو کا قلع کما کر رہی تھی، اور ان کی جو جلائی ہوئی آگ تھی ان کو ٹھنڈا کر رہی تھی، ان کی ہانڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، ان کے گھوڑوں کو ادھر ادھر بھگا رہی تھی، کیا کیا جملے ہیں، وَكَانَتْ فِي لَيْلَةٍ شَاتٍ بَارِدَةٍ فِي غَایَةِ الْبُرُودِ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ أَيْضًا، اور میں نے لشکروں کو بھی بھیجا، فرشتوں کے لشکر کو، لَمْ تَرَوْهَا، تم دیکھ نہیں سک رہے تھے، فَقَالَ حِينَئِذٍ صَنَادِيدُهُمْ وَكُبَرَاؤُهُمْ النَّجَا النَّجَا، اچھا ایک نئی بات یہاں دیکھیے، صنادید قریش نے نجا نجا کی صدائیں لگائی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دھیان دیجیے گا، ہے نہیں، ہاں جیسے ابھی کوئی تھا نا وہ اینکر، بچاؤ مودی بچاؤ، خیر، لیکن ایک الزام کا جملہ جو پیش کیا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ بَدَأَ بِالسِّحْرِ، ارے محمد نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا ہے، جادو سے بچاؤ، واہ واہ، خیر، فَانْهَزَمُوا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ یا فَانْهُزِمُوا، تو بغیر لڑائی کے اللہ نے نبی کے صدقے میں غلامان نبی کو کیا دیا؟ فتح عطا فرمائی اور ان سب کو شکست دے دی، فَنَجَوْتُمْ صَالِمِينَ، تم صحیح سلامتی کے ساتھ نجات پائے، عنایتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت تھی، وَإِنْجَازًا لِوَعْدِهِ وَمُعْجِزَةً لِرَسُولِهِ، یہ ہے اصل، اور اپنے رسول سے رب کا کیا ہوا وعدہ رب نے پورا کیا کہ میرے حبیب میں آپ رہیں آپ رہیں، آپ دور سے کسی کو بول دیں تو میں ان کو کچھ نہیں کروں گا، آپ بنفس نفیس رہیں تو انجازن، اللہ پاک نے پورا فرمایا، یہ دیکھیں لے رسول غوث پاک نے نبی کے صدقے میں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال پر مطلع، بما تعملون، ان تمام کو دیکھ رہا ہے، اے صحابہ کرام کی جماعت جو نبی کے ساتھ تم خندق کھود رہے ہو، والتزلزل، تذبذب، رعب خفی، غوث کا جملہ، اور اندر اندر سے جو دہشت میں ہو، وبما يعملون من التحزب والتوافق على استئصالكم، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے جو بچاؤ کی تدبیر کر رہے ہو، اور انہیں بھی دیکھ رہا جو تمہیں کچلنے کی تدبیر کر رہے ہیں، دیکھیے یہ دونوں کو کہہ رہے غوث پاک، وہ دونوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن تم پر مدد ہوئی، اور دوسری آیت نمبر 10 میں مدد کا عنوان دیکھیے، اذ جاؤکم، آئے تھے نا قبیلے والے غطفان، جب تمہارے پاس قبیلے غطفان آئے، من فوقکم، وادی کے اوپر سے، کیونکہ وہ تو خندق تھا نا بیچ میں، ہاں وادی کے اوپر سے، مشرق کی جانب سے، غوث پاک بھی تھے کیا یہ دیکھیے مشرق کی جانب سے، وجاؤکم قریش، قبیلہ غطفان، اور قبیلہ قریش میں سے، من اسفل منکم، وادی کے نیچے سے، مغرب کی طرف سے، غطفان مشرق سے آئے اور قریش مغرب سے آئے، وَأَحْسَرْتُمْ حِينَئِذٍ، اس حال میں کہ تم سب اس وقت محاصرے میں تھے، إِذْ لَيْسَ مَعَكُمْ مَا يُقَابِلُ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ، اور تمہارے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو دونوں جانب میں سے کسی ایک کا مقابلہ کر سکے، فَكَيْفَ بِكَيْلِهِمَا، تو ان دونوں کا کیسے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ،
نگاہیں کھیرا ہو چکی تھی، دل ایک دم کلیجے کو آ چکے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جبکہ تم اللہ کے حوالے سے بھی گمان مکمل، مطلب گمان کی دنیا میں پہنچ چکے تھے، تو اللہ سبحانہ نے تمہیں مدد کی۔ ہے آگے آیت نمبر 11 میں دیکھیے، یہ دیکھیے فَارْتَفَعَ الْقَلْبُ بِارْتِفَاعِهِ إِلَىٰ رَأْسِ الْحَنْجَرَةِ وَهِيَ مُنْتَهَى الْحُلْقُومِ۔ آگے دیکھیے آپ، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا، اس وقت مومنوں کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ بھی مسکرا رہا ہے، میرے نبی کے پاس ہو اور ڈر رہے ہو۔ یہ دیکھیں تو کہہ رہے ہیں، کہہ رہا اللہ ہنالک ابتلی المؤمنون ای جربوا واختبروا کی یتمیز المخلص منہم۔ یہ ہے اصل۔ میں ابھی جب گاؤں کو گیا تھا کورونا وائرس ہی میں، تو ایک جملہ کہا تھا، میں امید کی کرن بن کر آیا ہوں۔ ایک جملہ سب سے پہلا جو، اب تک تو آپ ہر چہار جانب سے ڈر ڈر ڈر، لیکن میں امید کی، کوئی ہمیں امید کی کرن نہیں دے رہا، جدھر دیکھو تو بچ کے رہیے، تدبیر کیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، سب تو ڈرنے ہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں امید کی کرن بن کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ ایک جملہ کہا، کیونکہ کورونا وائرس سے میں خود کہہ رہا ہوں کہ تو بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اگر تو بڑا ہے تو ٹھیک ہے، امید نظر نہیں آتی، اور اگر اللہ بڑا ہے، سب لوگ ماشاءاللہ ہو گئے ایک دم بالکل، واہ، اگر اللہ بڑا ہے تو یہ سب سے بڑی ہماری امید ہے کہ اللہ کے بڑے کے سامنے کبھی بھی یہ چھوٹا ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہاں سبحان اللہ۔ خیر، تو آج مومنوں کو اللہ آزما رہا تھا، دیکھیے گا کیسے، کی یتمیز المخلص منہم من المنافق، کہ مخلص کون ہے نبی کے ساتھ اور منافق کون ہے نبی کے ساتھ۔ والثابت الراسخ من المتردد والمتزلزل، اور تردد والی فکر کس کے پاس ہے اور گھٹ فکر کس کے پاس ہے۔ والزلزل زلزالا شدیدا، اور مسلسل ہم نے زلزلہ کی طرح، ہواؤں کی طرح، من شدت الفزع والہول الى حيث كاد ان يخرج ارواح من اجسادهم، اتنی شدت فضا کہ روحیں جسموں سے نکل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مخلص مومنوں نے، یوں کہیے امام اہل سنت کی زبان میں، کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ تو ایمان والے جو راسخ تھے، یہ پوری 3 آیتوں سے 11 ہو گئی ہے، اب چیپٹر یہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کریمہ سے کیا کہا میں نے، میلاد النبی کے ثبوت پر اہل حدیث عالم یوسف القرضاوی نے اسی آیت سے کیا پیش کیا کہ اللہ ایک چھوٹے سے مقام پر نبی کے صدقے میں اگر فتح عطا کرے تو اسے نعمت قرار دے۔ پوری ذات رسالت اس دن آ رہی ہے۔ ہاں، جب پوری ذات رسالت، بھائی نبی کے صدقے میں اگر ہو تو کہہ رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو، ذکر میلاد، ذکر نعمت۔ دیکھیے تو نبی کا ایک چھوٹا سا 5 ہجری کا ایک خطہ ہے نا بھائی، چھوٹا، ذات رسالت 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائی، اس دن اگر ذکر میلاد ہو تو ناجائز نہیں، بدعت نہیں ہے، یہ اس نے کہا، ایک بات۔ اور دوسری سب سے اہم بات، حضور کے ہوتے ہوئے امت خالصہ کو، مخلصہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ایسا سچویشن آ جائے، کوئی بھی لمحے آ جائیں، یہ لمحے دینے والا رب ہے، مگر یہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہمارے ایمان میں یا تعلق بالرسالت میں ہم گھٹ ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اپنے رشتہ رسالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں اگر گھٹ ہیں، تو اللہ پاک مسکرا کر کے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی ہیبت کو، آپ کی تمام چیزوں کو ختم کرے گا، اور سامنے والے کو کیوں نہ کوانٹٹی میں زیادہ ہو، اس کو ایسا بھگا دے گا کہ الرحیل الرحیل کی صدائیں لگاتے ہوئے، النجا النجا کی صدائیں لگاتے ہوئے، اور آپ کچھ نہیں بولو گے، اور اللہ تعالیٰ آٹومیٹک۔ اب دیکھیے نا، اسی موقع سے حضرت حذیفہ کو ایک معجزہ بھی دیکھیں نا، حذیفہ پہ خالی ہاتھ پھیر دیا، ٹھنڈک کا اثر نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تدبیر ہے اور یہ اختیار ہے۔ چاہتے تو اشارہ کر دیتے تو ابو سفیان اسی وقت سب کچھ کر لیتے، ہے کہ نہیں، لیکن موقع دیا۔ اور ایک سب سے بڑا پلس عقیدہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ
کو اگر طاقتور قدرتور ہم جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں تو اللہ کی حکمت غامضہ اور اللہ کی حکمت بالغہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت اور آپ کی قدرت کاملہ پر ہم بھروسہ کریں، اور آپ کی جانب سے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہو، دھیان دیجیے ہاں اس کی قدر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو امان دی، ایمان دی، دھیان دیجیے گا، حضرت ابو سفیان کو امان دی، ایمان دی۔ اب اس پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا ہمارا نہ دنیا میں بھلا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں بھلا ہو سکتا۔ وہاں اللہ پاک نے ایسے ہی کو تو آزمانے کے لیے وہ رکھ کیا تھا کہ تمہارا تعلق برسالت صحیح ہے یا نہیں، رشتہ غلامی نبی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر غلامی کا رشتہ صحیح ہے تو آل ان آل ان کو فالو کرو۔ چلے گئے، دیکھیے ان کے لشکر کے اندر گھس گئے حضرت حذیفہ، صرف اس لیے کہ نبی نے میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، کچھ نہیں ہوگا، کیا کہنا۔ علی سو گئے، یہ نہیں دیکھے کہ آزو بازو میں، ارے سوچنا تو چاہیے آپ اتنے بڑے ہو کے آپ جا رہے ہیں، میرے کو کیا سلا رہے ہیں، لیکن ایمان دیکھیے، یہ مخلص ایمان اس کو کر۔ ابو بکر صدیق اکیلے میں ڈسا رہے ہیں اپنے پاؤں کو، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ یہ ہے تو اللہ پاک تعلق بالرسالت میں گھٹ جو بھی ہوتے ہیں، کل جب مدد ہوئی تو آج بھی مدد ہوگی۔ خلاصہ مدد کا دار و مدار نبی سے رشتہ غلامی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ماہ نور کے صدق و طفیل میں ہم سب کو زندگی میں نورانیت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اعمال سیاہ ہیں مولا، اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں، پروردگار محض اپنے فضل سے ہم سب کو بخش دے، اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما، رسوائی سے محفوظ فرما مولا۔ واسطہ تجھے سید الانبیاء والمرسلین کا، خصوصاً آج کے اس درس جیلانی کے صدق و طفیل میں فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال کرتے ہوئے مولا، نعمت عظمیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہر پریشانی، بلا، وبا، مشکلات سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، آل اولاد کی، گھر بار کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔